السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بیت اللہ میں جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، وہاں رو رو کر خدا کو منا سکے۔ اللہ کے گھر جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی سچی نیت پہ میسر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کروڑ پتی لوگ ہونے کے باوجود بھی وہ حج والی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ایک پاکستانی خاتون کے ساتھ پیش آیا۔ یہ عورت اپنے علاقے کی غریب ترین عورت تھی، اور عورت رب سے دعا کرتی، اے میرے رب، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میرے بچے انتہائی غریب ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ مجھے تیرے گھر کا دیدار کروا سکے۔ میں تجھ سے حج کا سوال کرتی ہوں، میں نہ صرف حج کرنا چاہتی ہوں بلکہ میری خواہش ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر بھی جاؤں، وہاں رو رو کر دعائیں کروں۔ یہ فضیلت میرے رب تو نے عطا کرنی ہے۔ یہ عورت جب بھی دعائیں کرتی، اس کا چھوٹا بیٹا جس کی عمر 22 سال کے قریب تھی، وہ اپنی ماں کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ اماں جی یہ کس طرح کی دعائیں مانگ رہی ہو، حج کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے، مجھے اللہ پر یقین ہے کہ آپ کی یہ دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ آپ تہجد گزار ہیں۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہم نے آپ کو 5 وقت نماز پڑھتے دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، مگر بیت اللہ کے اندر جانے کی سمجھ نہیں آتی۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی یہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ اس کے بیٹے کی اللہ پر بھروسے کی کمی تھی، اس لیے یہ باتیں کرتا۔ وہ اپنی ماں کو کہتا کہ اماں وہاں تو پاکستان کے بڑے بڑے لوگ، دنیا کے بڑے بڑے لوگ، پیسوں والے لوگ جاتے ہیں۔ اس عورت نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا آپ دیکھ لینا کہ تمہاری ماں کو اللہ ضرور اپنے گھر لے کر جائے گا، کہ اللہ کوئی ایسا بندوبست کرے گا، کہ اللہ کوئی ایسا سبب بنائے گا جسے دیکھ کر تمہارے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ 2024 کے پہلے کیا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ اس عورت کا نام پوچھتے پوچھتے اس کے گھر آئے۔ اس عورت کا نام مائی شریفہ تھا۔ اس عورت کو ان لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران ایک آدمی نے کہا کہ اس کا تعلق ساتھ والے گاؤں سے ہے اور وہ 5 مربع زمین کا مالک تھا۔ اس کے والد نے اس سال حج جانے کا پروگرام بنایا اور اس کے تمام کاغذات تیار تھے جانے کے حج پر، بس فیس جمع کروانی تھی۔ اور اسی دوران اس کے دل کا دورہ پڑا اور اس کو اٹیک ہوا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور میں نے خواب میں کئی دفعہ اپنے والد کو حج کرتے دیکھا۔ میں نے ایک عالم سے اس خواب کی تعبیر پوچھی اور انہوں نے کہا کہ کسی غریب آدمی، کسی غریب انسان کو حج کرواؤ، اسی طرح آپ کے والد کی آخری خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کے والد کو اجر بھی بہت زیادہ ملے گا۔ اور میں ایک ہفتے سے ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو بے تابی سے حج کرنا چاہے مگر وہ غربت کی وجہ سے حج نہ کر سکتا ہو۔ اور میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، کسی نے آپ کے بارے میں بتایا، آپ کی طرف آنا یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا۔ چنانچہ ہم لوگ آپ کے گھر پہنچ گئے۔ پھر وہ آدمی ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، حاجی مجھے انکار مت کرنا، میں بھی آپ کے بیٹوں کی طرح ہوں، آپ میرے والد کی جگہ پر حج پر چلی جاؤ۔ اس ماں کا بیٹا جس کی 22 سال عمر تھی، وہ یہ سارا واقعہ، یہ سارا صورتحال، یہ ساری اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسی طرح اس عورت کا حج کا بندوبست ہوا اور وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اور اس آدمی نے اس عورت کا کچھ دنوں بعد پاسپورٹ بنوایا، کاغذات مکمل کر لیے، فیس جمع کروائی، اور اسی طرح یہ عورت حج پر روانہ ہو گئی۔ یہ عورت وہاں پہنچ کر خوب اللہ سے دعائیں کی، اور ایک دفعہ یہ عورت بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی۔ ان دنوں میں بیت اللہ کے چاروں طرف انتہائی سخت سیکورٹی تھی، کچھ ملک کے وزراء بھی آئے ہوئے تھے۔ چنانچہ دروازے پر سیڑھی لگائی گئی، یہ مائی شریفہ بھی سیڑھی کے قریب آہستہ آہستہ وہاں پہنچ گئی۔ جب وزراء بیت اللہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، اس عورت کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، جاری ہو گئے، یعنی سب لوگ بیت اللہ کے اندر جا رہے ہیں، میں غریب کی نہیں جا سکتی۔ یہ روتی ہوئی جب یہ سیڑھی کے قریب پہنچی، ادھر ایک آدمی نے مائی شریفہ کو پکڑا، اور اس آدمی پتہ نہیں اس کے خیال میں کیا آیا، اس نے مائی شریفہ کو پکڑا اور بیت اللہ کے اندر چھوڑ دیا۔ یہ ایسا منظر تھا، مائی شریفہ بہت خوش ہوئی اور مائی شریفہ بیت اللہ کے اندر جا کر سجدے میں گر گئی۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں قطار آنسو جاری تھے، زبان پر کلمہ جاری تھا۔ مائی شریفہ کی یہ دوسری خواہش بھی پوری ہو گئی۔ مائی شریفہ جب حج ادا کر لیا، حج ادا کرنے کے بعد جب یہ عورت کی واپسی ہوئی، جب یہ گھر پہنچی تو اس کے بیٹے نے ماں سے سوال کیا، اماں
جی آپ کی دوسری خواہش بھی پوری ہوئی۔ ماں نے اپنے بیٹے کو بتایا جی بیٹا اللہ نے میری دوسری خواہش بھی پوری کر دی۔ اللہ نیتوں کا واقف ہے، اگر انسان کی نیت درست ہو، صحیح ہو، خواہش درست ہو، صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ ناممکنوں کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر وہ کیڑوں کو پتھر میں رزق دے سکتا ہے، صحرا میں کیڑے مکوڑوں کو زندہ رکھ سکتا ہے، تو میری خواہش کیوں نہیں پوری کر سکتا؟ وہ تو ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے، وہ کن کہے ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو حج کی سعادت والی نعمت سے نوازے۔